بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ عید کا موقع ہے، خوشیوں کا اور مسرت کا موقع ہے، لیکن یہ عید وہ عید ہے جو ایک پیغام دیتی ہے، میسج دیتی ہے، زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی دعوت فکر دیتی ہے۔ ماہ ذی الحجہ کے شروع ہوتے ہی وہ 10 ایام ہے جس کی فضیلت آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، صحابہ نے عمل کیا، بزرگان دین اولیاء اکرام سے لے کر ہم تک کے یہ جو دین پہنچا ہے، یہ عید کا ایک پیغام پہنچا ہے کہ عید الضحیٰ میں، قربانی کی عید میں ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ تو دراصل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو زندگی ہے، سیرت ابراہیم کا مسلمانوں کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے وہ نمونے، وہ زندگی کے گزارنے کے طور و طریقے بتلائے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج کے حالات میں مسلمان کو ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان جینے کا سلیقہ سیکھ سکتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو حالات ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں، وہ حالات ایسے ہیں کہ جس سے مسلمان خوف کھا رہا ہے، ایمان والا خوف کھا رہا ہے، حالانکہ اسے خوف اور ڈر کے ماحول سے نکلنا چاہیے، اور اسے ڈر اور خوف کے ماحول سے نکالنے کے لیے اگر کسی کی زندگی ہے نبیوں میں تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی ہے۔ آپ یاد کیجئے اس زندگی کو، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے
کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جس قوم کے اندر دعوت کے لیے بھیجے گئے، جس قوم کو اللہ کی بندگی کے طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے، وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے، وہ قوم کیسی تھی؟ اس قوم نے کتنے حالات ان کے سامنے لا کر کھڑے کیے؟ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر جو ہے، جس میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہے، جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر، جس خاندان اور فیملی میں انہوں نے شعور بیدار ہوا ہے، تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر تو عجیب قسم کا ماحول ہے، ایک دم عجیب قسم کا، باپ بتوں کے بنانے والے، بتوں کے پوجا کرنے والے، بتوں کو بیچنے والے۔ اب یہاں دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ یہاں ایسے مخالف ماحول میں آپ کو اگر کسی اپنے محلے بستی کے اندر جہاں پر لوگ بالکل بے دینی کے ماحول میں ہیں، نمازوں کا کوئی جو ہے اہتمام نہیں ہے اور مخالفت بہت ہوتی ہے، ایسے ماحول میں آپ کے اندر نیت اور ارادہ، عزم اور حوصلہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو جس گھر کے اندر وہ پیدا ہو رہے ہیں، اس گھر کا ماحول اللہ کے خلاف کا ہے، اللہ سے بغاوت کا ہے، سرکشی کا ہے، نافرمانیوں کا ہے، گناہوں کا ہے، بت پرستی کا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پہلے اپنے ابا جان کو دعوت دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ پیارا بیٹا، یہ ننھا منا بیٹا بھی کبھی باپ کو اور خاندان کو سدھارنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، تو جو ہے کہیں پر دین سیکھ کے آیا، کسی مولانا کی صحبت میں سیکھ کر آیا، ہم کو نہ کو بتاؤ بولے، ہم یہیں بریک لگا دیتے پہلے، اور وہ بھی خوف کھا جاتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان جملوں کا کوئی خیال نہیں کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو کہا، ان کے والد کا نام آذر تھا، اتتخذ اصناما آلیہۃ، ابا جان آپ اپنے ہاتھوں سے اس بتوں کو بناتے ہیں اور اس کو بیچ دیتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ پہلے تو اس کی نفی کی کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسجود نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے جو اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو۔ پہلے تو یہ، اور دوسرا فیصلہ تو بڑا خطرناک تھا، انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اے ابا جان، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی بول سکتا آج کے زمانے کے اندر؟ گمراہ بولتے ہی جو ہے کیا ہوگا اس کا حشر، اس کو سوچ لینا چاہیے جو بول رہا ہے۔ وہاں بھی ہوا جیسے ہی انہوں نے یہ فیصلہ سنایا قوم کو، اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، ادھر سے جواب کیا ملا؟ ابراہیم تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، نہیں تو ہم پتھروں سے مار مار کر تم کو ہلاک کر دیں گے۔ باطل کیسے انداز میں آتا ہے، غلط کیسے انداز میں آتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ انی لارجمنک واہجرنی ملیا، انی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم تم کو پتھروں سے مار مار کے ہم ہلاک کر دیں گے، یہ حرکتوں سے باز آ جاؤ، ایسی باتیں مت بولا کرو، ایسی دعوت مت دیا کرو، ایسے بول مت بولا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تم حق کی دعوت دیں گے، جب تم دین کی طرف بلائیں گے،
تو باطل جو ہے سر اٹھا کر خم ٹھوک کر آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے گا. اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، پتھروں سے مار دیں گے، مار کر ہلاک کر دیں گے، یہ جملے ہیں. اور آج کے دور میں بھی ایسی ہوتا ہے، ہم تم کو جیل میں ڈال دیں گے، ہم تم کو وہاں پہنچا دیں گے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، تم یہ حرکتیں مت کرو. لوگوں کو مخالف ماحول میں دین کی دعوت دینے کا انداز، پیارا انداز کسی نے دیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے. اب یہ دعوت دین ہے. مخالف ماحول میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف کیسے بلانا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری وہ تفصیلی زندگی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. ہم لوگ سیرت ابراہیم بھی نہیں پڑھتے. ہمارے بچوں کو فلمی ایکٹر اور فلمی ہیروئن کی پوری کنڈلی معلوم ہے، پوری سیرت معلوم ہے، انہوں کہاں پیدا ہوئے، ان کے کیا ہے، کیا کتنے فلمیں بنائے اور کتنے فلاں چیز کیے، یہ ساری چیزیں. کرکٹر کی معلومات ان کے پاس ضرور ہے، کس زمانے میں کس سن میں اس نے کتنے چھکے مارا تھا وہ بھی اس کو یاد ہے. لیکن اگر یاد نہیں ہے اور اگر ہم تذکرہ نہیں کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دین کی دعوت کا کیا انداز تھا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیسے تربیت کی تھی، ایک ماں باپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دین کی دعوت کو مخالف ماحول میں کیسے پیش کرنا چاہیے، اس کے طریقے کئی بتلائے. اب یہی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے بادشاہ وقت کے سامنے. اس وقت نمرود بادشاہ تھا، اس کی یعنی بادشاہت ایسی تھی کہ جو آج کے زمانے کے اس کی حکومت ہے اس کی حکومت ہے کر کے ہم ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا کر لے رہے، ویسا کر لے رہے، فلاں چیز کر لے رہے. اس سے زیادہ کسی نے کیا تھا دنیا میں تو نمرود نے کیا تھا. اس نے ایک جنت بنائی تھی کوئی، اور اس کی بادشاہت کے خلاف میں اگر کوئی جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کیا، اس نے بھی ڈرانے دھمکانے کی کوشش کیا. اس سے بھی نہیں مانے تو پھر ایک آگ جلائی گئی. ایسی آگ تھی کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جلانے والوں نے جلا دیا، سلگانے والوں نے سلگا دیا. اب سوچ رہے کہ ابراہیم کو ڈالیں گے تو 2-5 اپن بھی جل جائیں گے، گھبرا رہے. اس زمانے میں ایک چیز کی ایجاد ہوئی، گوپن کی، اپن گلیل بولتے نا، گلیل. یہ غلیل کی ایجاد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس زمانے کے لوگوں نے تیار کیا کہ اب اپنے آپ کو سیف کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اس کو جو ہے آگ کے اندر ڈالو. بڑے ربروں کے ذریعے سے اب اندازہ لگائیے ایک آدمی کو اگر 50 کلو کا ہے یا 60 کلو کا ہے، اس کو گوپن کے اندر ڈالنا ہے، گلیل میں ڈالنا ہے اور اس کو کھینچ کے پھر پھینکنا ہے. اور یہ سب ترکیب کیوں کر رہے ہیں کہ اس کے قریب جا کر اگر ان کو اٹھا کے پھینکیں گے تو ہم بھی جل جائیں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آگ ایسی تھی کہ میلوں دور اوپر سے اگر کوئی پرندہ اگر اڑنا چاہتا یا وہاں سے گزرنا چاہتا تو وہ جل بھن کر خاک ہو کے نیچے گر جایا کرتا تھا. ایسی آگ تھی، وہ چھوٹی موٹی نہیں تھی، دنیا میں دیکھی نہیں دنیا نے. وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے سارے دشمنوں نے جلا دی، لیکن اب کیسے پھینکنا ہے تو وہ ایجاد کیا اور ان کو اس طریقے سے پھینک دیا. اب یہ خوش ہو رہے. معلوم یہ ہوا کہ باطل اور غلط جو ہے آپ کو تھوڑا پھنسا کر خوش ہوتا، لیکن اس پھنسنے میں آپ کتنے مزے میں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بتاتی. اب آگ میں ڈالنے کو ڈال دیا. اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ.
اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ نبی کے حق میں، ابراہیم کے حق میں گلے گلزار بن جاؤ. بولے تو آج کے زمانے کے اندر ایئر کنڈیشن بن جاؤ. میرے پیارے کو، میرے لاڈلے کو، میرے نبی کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونا. تمہاری آگ کی تپش، آگ کی حرارت، آگ کی گرمی اس کو پہنچنا نہیں، اس کو تو ٹھنڈک محسوس ہونا. اور باہر والوں کو اللہ نے جلا دیا، وہ نہیں جلے. اب دشمن جل رہے، ارے ان تو بہت اچھے دکھ رہے، انہوں تو ہنس رہے، خوش ہو رہے، انہوں تو اس میں کھیل رہے، اور ان کو آگ نہیں جلا رہی. یہ رہتا دشمن تم کو جو ہے آگ تک کے اندر ڈال دے گا، لیکن بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا یقین تمہارے دلوں کے اندر ہونا. اور یہیں پر ایک میسج دیا کہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کی محتاج ہے. پانی ڈبونے کا کام کرتا ہے لیکن وہ بھی اللہ کا محتاج ہے. چھری کاٹنے کا کام کرتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اللہ کے حکم کے بغیر یہ چھری چل نہیں سکتی، یہ آگ جلا نہیں سکتی، یہ پانی ڈبو نہیں سکتا. اس کا ایمان اور یقین مسلمان کے اندر ہونا. ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. پانی کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، آگ کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، چھری کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. وہاں تو چھری کے سامنے اپنی گردن لا کر پیش کر دی انہوں نے. اولاد کی تربیت کرو تو ایسی کرو کہ بیٹا آ کر کہے کہ ابا جان اگر میری قربانی دین کے لیے ضروری ہے تو میری گردن حاضر ہے ابا جان. بھاگنے والا لڑکا نہیں ہونا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کیا پیاری آیت ہے. قرآن پڑھو دوستو، قرآن پڑھو. ارے خوب ناول پڑھے، خوب ڈائجسٹ پڑھے، خوب اخبار پڑھے. ساری دنیا کی خبر ہے لیکن اپنے کلام سے، رب کے کلام سے تم بے خبر ہے. سب سے بہترین چیز اس امت کو جو دی گئی تھی وہ قرآن پاک ہے، اور ہم پڑھتے نہیں. قرآن اچھا پڑھا جائے تو اس وقت میں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن اچھا پڑھا جائے تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں. قرآن پڑھا جائے تو ایمان میں وہ داخل ہو جاتے ہیں. ہم قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے. ہمارے پاس یہ حال ہے کہ آج 80% مسلمان بے نمازی بھی ہیں اور بغیر قرآن کے بھی ہیں. بغیر قرآن. اگر پورے مجمع میں یہ پوچھا جائے کہ کتنوں کا قرآن پاک ناظرہ ختم ہوا ہے، ہاتھ اٹھاؤ، تو شرمندگی سے ادھر ادھر بغلیں جھانکنا شروع کر دیں گے. کون روکا آپ کو؟ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ بہترین بزنس مین ہیں، لیکن آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. جو کتاب تمہارے ماں باپ نے تمہیں شادی میں دی تھی اس کتاب کو آج تک کہ تم نے کھولا نہیں. کیا ہو گیا اس مسلمان کو؟ اتنا زوال مسلمان کے اوپر کیسے آ گیا کہ یہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، قرآن پر عمل کرنا نہیں جانتا، قرآن کا میسج دینا جانتا نہیں. کیسی زندگی. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو بول رہے ہیں، بیٹے میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھے ابا؟ لڈو دینے کا، پیڑے دینے کا. کون سا خواب دیکھے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بولو بیٹے کیا رائے ہے تمہاری؟ بیٹا کیسا کہتا ہے، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. قال یا ابت فعل، اے ابا جان وہ کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. کیا جملہ ہے. آج آپ اپنے بیٹے کو بولو کہ تیرے دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانی تیری دینا ہے، اور کہیں کی وقت کی قربانی دے، تھوڑے سے مال کی قربانی دے. ابھی جان نہیں مانگ رہے، ابھی کوئی نہیں مانگ رہا جان.
لیکن اس کے باوجود یہ دین کے لیے وقت دینے کو تیار نہیں، مال دینے کو تیار نہیں ہے، تو جان کب دے گا؟ یہ ٹیسٹنگ کا زمانہ ہے، ابھی ان کو آزمایا جا رہا، چلو تھوڑی دیر اللہ کے رسول کی بات ہوگی، تھوڑی دیر دین کی بات ہوگی، بیٹھو تھوڑے دیر بات ہوگی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بزی ہوں میں، ٹاٹا اور برلا کی ساری دولت اس کے گھر میں ہے، اتنا کروڑوں پتی ہے، اتنا مالدار ہے، مال کا نشہ ہے، چلے جا رہا ہے، نہ قرآن کے درس میں بیٹھتا ہے، نہ حدیث کے درس میں بیٹھتا ہے، نہ دعاؤں میں بیٹھتا۔ اب تو یہ ایک نیا ہی ٹرینڈ ہو گیا، دعا میں بھی نہیں بیٹھتے، سلام پھیرے امام صاحب نے کہ بھاگ رہا، ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا، ارے کہاں جا رہا؟ دعا کر لے، کچھ تو آمین ہوگی، کوئی تو اللہ والے کی دعا تیرے لیے قبول ہو جائے گی، کیوں بھاگ رہا بھائی؟ کہاں جا رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے نا مسجد میں ایسا دل کہتا ہے کہ یہ ان کو سب کو کھڑے کریں اور اس کے بعد بولیں کہ دعا کے بعد اگر آپ مسجد سے باہر نکلے تو 2,000 کی نوٹ ملنے والی ہے، یہ بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ یہ ایمان اور یقین نہیں ہے کہ اللہ 2,000 کی دولت دے دے گا، 2,000 نیکیاں دے دے گا، اللہ ایک آمین پہ کسی کی زندگی بدل دے گا، اس کا یقین نہیں ہے، بھاگ رہا ہے۔ اور پھر پوچھتا ہے مولانا دعا کے بغیر بھی چل سکتے نا؟ ارے تم دعا کے بغیر ہی پیدا ہوئے ہیں، دعا کے ساتھ اگر تمہارے بابا اگر جو ہے کوئی عمل کرتے تھے تو تم ہمیشہ دعاؤں میں نظر آتے تھے۔ صحابہ اکرام، بزرگان دین، اولیاء اکرام کی دعاؤں کو دیکھو، سوچو، رات رات بھر آنسو بہا رہے ہیں، رات رات بھر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ شب قدر، یہ شب معراج، یہ شب برات، خالی اسی دن اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے؟ ارے تیری ہر شب قدر گر تو قدر دانی، آخری رات ہے جی، صبح اٹھتے کہ نہیں اٹھتے معلوم نہیں ہے، کیسی زندگی ہماری۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ذہن میں یہ بٹھائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کی۔ فوراً بول لیے کہ اگر ذبح کرنا ہے تو کر لو۔ اور عجیب بات ہے، ایک عجیب بات ہے، بیٹوں کے اندر وہ جذبہ ہونا، باپ کی وہ تربیت ہونا جس کو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، کو قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، روایتوں میں آتا، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اسماعیل کو لٹا دیے، اب قربانی کر رہے ہیں، تو بیٹا اپنے باپ کو کیا کہہ رہا معلوم؟ کتنا پرسکون ہے، ارے مر رہا بولے پھر بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود ایک لقمہ دے کے جا رہا، مشورہ دے کے جا رہا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو کہا، ابا جان میرا چہرہ جو ہے نا، یہاں سے آپ چھری چلا رہے، میرے چہرے کو پلٹ دیجئے۔ کیوں؟ کہا کہ پدرانہ شفقت کہیں آپ پر غالب نہ آ جائے اور یہ چھری رک نہ جائے، ابا جان میرے چہرے کو پلٹ دیجئے اور میری گردن پر چھری چلائیے۔ آپ باپ کی محبت کی وجہ سے تاخیر مت کیجئے۔ کیسا وقت ہوگا، اور اللہ یہاں تک کے لے جاتے ہیں، آپ کو اتنی مصیبت تک کے لائیں گے، بچہ مر جاتا کہ کیا ہے کہ اتنا بیمار ہو گیا، بچتا کی نہیں بچتا کی۔ اگر آپ سچے ہیں اور اللہ سے مانگے ہوئے ہیں، دیندار ہے، ایمان والے ہیں، آپ کا ایمان اور یقین ہونا کہ یہ آخری سانسوں میں بھی پلٹ کر زندگی پا سکتا ہے، میرا مولا میری مدد کر سکتا ہے۔ ہم نہیں مانے، گیا بولے اب نہیں بچ سکتا، ڈاکٹروں نے بول دیے، اور اس کے بعد ایک دم 24 سال سے زندہ ہے، 25 سال سے زندہ ہے، ڈاکٹروں نے بول دیے تھے نہیں، 24 گھنٹے کے مہمان ہے بس، اللہ بچا سکتے، ایمان اور یقین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ ذبح کرتے وقت میں چھری چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، عرش سے لے کے فرش تک کے پوری مخلوق لرزہ بر اندام ہے، کپا رہی ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کیا ہو رہا ہے۔ جبرائیل امین کو
ایک دمبا دے کر، ایک بکرا دے کر جنت سے بھیج دیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ ذرا تاخیر ہوئی تو یہ گلے کے اوپر چھری چلا دیں گے. تو زور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. پلٹ کر دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. بیٹا بول رہا ہے اسماعیل اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہم جو نمازوں کے بعد ایام تشریق میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی وحدانیت ہے. مسلمان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہو سکتا. اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کوئی معبود نہیں، کسی کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں، کسی کی عبادت ہم کرنے والے نہیں. واللہ اکبر، اور اللہ بڑے ہیں. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ بڑے ہیں اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں. دوستو، آپ مسجد کے لیے نکلے یہی پڑھتے ہوئے آنا تھا، لیکن ہم نہیں پڑھتے. زبان پہ نہیں آتا. ہمارے کو کیا آتا معلوم؟ انہیں کچھ کسی کو مار رہا یا وہ مر رہا یا کچھ چھری چینے جا، ارے باپ رے بولتے. ہم باپ کو یاد کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا. وہاں اللہ کو یاد کرتے تھے. ارے کیا کر رہے جیسا آپ بولتے، وہاں پر بولتے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ زبان پہ اس وقت آئے گا جب اللہ 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 کہنے کی مشق کرے ہوں گے، دل پہ ضرب لگائے ہوئے ہوں گے، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس وقت کبھی کوئی اچانک چیز سامنے آئی تو ارے باپ نہیں بولے گا، یہ اللہ اکبر بولے گا. اب دیکھ لو، آپ کے زبان پہ جس دن اللہ اکبر آیا تو سمجھ جاؤ اپنی گاڑی سیدھی چل رہی. اور ارے باپ رے بولا کیا، گیا کام سے. پھر گیا کام سے. وہی فیصلہ تم خود ہی کر لو. ہم نہیں کرتے، ہم نہیں بولتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی. ہم کر رہے ہیں ہماری بیٹوں کی. آپ نے اپنے بچے کو دیندار بنایا، آپ نے اپنے بچے کو نمازی بنایا، آپ نے اپنے بچے کو تہجد گزار بنایا. آپ نے اپنے بچے کے سامنے یہ قربانی کیوں رکھی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، کبھی سمجھایا؟ آپ نے اپنے بچے کو دین کے لیے قبول نہیں کیا، اس کو دنیا کے لیے قبول کیا ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، انہیں بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا. تو وہ پوٹا کیا کرتا؟ ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے پھر بعد میں کیا کرتا معلوم؟ یہ بڈھا بڈھی کو باہر نکالو اور یہ جائیداد پہ قبضہ کر لو. اولڈ ہاؤس میں لے جا کے ڈال دو. کنہوں نے ڈالا؟ ڈاکٹر صاحب نے ڈالا اپنے ماں باپ کو، انجینئر صاحب نے لیا کے ڈالا. کسی مولوی حافظ قرآن نے آج تک کے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں ڈالا، گھر سے نہیں نکالا ہے. دیندار بناؤ. دنیا دار بنانا بھی ہے تو دینداری کے بعد ڈاکٹر ہو، ایمان والا ڈاکٹر ہو، ایمان والا انجینئر ہو. نہیں، ہمارے پاس وہ پوٹلی نکلی ہوئی ہے سانپ کی جیسے، زہر کی پوٹلی نکال دیتے ہیں نا، پھر بچے گلے میں ڈال کے بھی پھر سکتے. ایسا ایمان والا پھر رہا ہے. میرے عزیز دوستو، ایمان پاورفل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں اور سیرت میں آپ کو ملے گا. مخالف ماحول میں دین کی دعوت دینے کا جذبہ آپ کو ملے گا. ایک باپ کیسے ہونا بیٹے کے حق میں اور بیٹوں کو کیسے تیار کرنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملے گا. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی بھی تربیت کی. وہ مشہور روایت ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، مشہور روایت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر چلے جانے لگے. کہاں پر؟ یہی جہاں زمزم کا پانی نکلا تھا. اور بیٹا ہو تو ایسا ہو کہ ایڑیا رگڑے تو وہاں زمزم کا سرچشمہ ابل پڑے. اللہ اس پر اتنا مہربان ہو، وہ تھوڑا روئے تو نوٹوں کی بارش ہو جائے. راتوں رات لکھوں پتی اور کروڑوں پتی آپ کا بیٹا بن سکتا ہے. آپ نے کہاں دین کے لحاظ سے اس کو تیار کیا؟ اس کا ایمان اور یقین ہی نہیں بنا ہوا ہے. اس لیے افسوس ہے کہ آج کے زمانے میں اولاد فرما بردار نہیں ہے، اولاد نافرمان بنی ہوئی ہے، آنکھوں کی مرچی بنی ہوئی ہے. ایک بچہ ہونا، اللہ نیک صالح بچہ دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے. آج جن کو اولاد ملی ہوئی ہے ان کو پوچھو کیسے زندگی بسر ہو رہی. نہیں دیتا تو اچھا رہتا تھا. روزانہ کرکری ہے، روزانہ تنگ کر دے رہا. اولاد کی نافرمانی سے خودکشی کرنے کو ماں باپ تیار ہے.
بیٹی کی نافرمانی کی وجہ سے، بیٹی کی سرکشی کی وجہ سے بیٹی جا کر کسی اوروں پر ڈورے ڈالتی ہے، ایک مسلم بچی برقع پہن کر ویشیا بننے کے لیے راستے پہ چلی جاتی ہے، طوائف بننے کے لیے تیار ہے، ایک مسلم بچی جو ہے کرسچنوں کے صلیب کو گلے میں ڈال کر پھر رہی ہے۔ آج اس بے راہ روی کے زمانے میں ماں باپ کیا سوچتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ایسا کیا۔ آئیے عید کے اس موقع پر اپنے اندر ایک عہد کا پیدا کریں، ایک وعدہ کریں اللہ کے گھر کے اندر کہ ہم اپنے ایمان کی پہلے محنت کریں گے اور اس ایمان اور قرآن کے اوپر ہم چلنے والے بنیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو دعوت اور جو فکر دی ہے اس فکر کے اعتبار سے اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عید کا خوشی کا موقع ہے، قربانی آپ کریں گے، ماشاءاللہ قربانی آپ ضرور کیجئے۔ وہ اس عنوان پر مجھے بولنا تھا لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ بے شمار واقعات سنتے رہتے ہیں قربانی کے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے پاس آپ کا دلوں میں جو تقوی ہے نا وہ پہنچتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو صحیح کیجئے، ارادوں کو صحیح کیجئے۔ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو گلے پر جب چھری چلا رہے ہیں جانور کے، یہ سمجھ جائیے وہ جانور کے گلے پہ آپ نہیں چھری چلا رہے ہیں بلکہ اپنے خواہشات پہ چلا رہے ہیں، اپنے نفس پر آپ چھری چلا رہے ہیں۔ یہ جس نے قربانی کیا اس کی دل کی دنیا بدلنا چاہیے، اس کے گھر والوں کی زندگی بدلنا چاہیے۔ قربانی کا مقصد یہ تھا کہ آپ اب نفس کے غلام نہیں بنیں گے، خواہشات کے غلام نہیں بنیں گے، آپ رب کے غلام بنیں گے۔ یہ ہے فلسفہ اور یہ ہے راز قربانی کے پیچھے۔ اور میرے عزیز دوستو، حکومت کی گائیڈ لائن ہے، کسی اعتبار سے تھوڑا لوز کیا، ہم آپ آج جو ہے نماز ماشاءاللہ پڑھ سک رہے ہیں، ورنہ بظاہر جو کچھ حالات ہیں اس کے اندر تو ہم کو بہت زیادہ اہتمام اس کا کرنا چاہیے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، دلت بھائی رہتے ہیں، دوسرے لوگ رہتے ہیں، یہ گوشت کو جو ہے کھلے عام ادھر ادھر لے جاؤ مت، بہت اچھے طریقے سے ڈھانپ کر، ایک امانت سمجھ کر، ایک مقدس متبرک چیز سمجھ کر اس کو لے جانا ہے۔ اور ہمارے پاس یہ ساری اسلامی تعلیمات ہے لیکن کچھ چند نادان جو ہے بے وقوفی کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے اور مسلمان بھی بدنام ہوتے ہیں۔ لہٰذا حکومت کی گائیڈ لائن کے اعتبار سے ہمیں ساری چیزوں کی پابندی کرنا ہے۔ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا کہہ رہے وہ لوگ، تو بہرحال ان کی تسلی کے واسطے آپ تھوڑا سا ماسک لگا لو، فاصلے رکھ دو، فلاں چیز کر لو، نہیں تو آپ کو جرمانہ لگانے کا ڈر بیٹھا دیا۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ ماسک سے کوئی کورونا ڈرتا بھی نہیں اور کورونا بھاگتا بھی نہیں، لیکن ان کا ذہن ہے، ان کے دماغوں میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ لہذا آپ کو جس ملک کے اندر رہنا ہے قاعدے قانون کا ادب اور احترام کرنا ہے، ورنہ فائن بھرتے رہنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ ہے، 500 روپے دیتے رہنے کا ہے، پھر آپ دعوت بھی دیتے رہتے سکتے ہیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اپنے اندر ایک قانون کی یعنی جو ہے پاسداری اور قانون کی حفاظت کا بھی ذہن رکھیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد پورے مسلمانوں کے لیے اور پورے ہمارے شہر کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہاں پر آپ آئیے دوپہر میں اور رات میں، آپ دیکھیں گے کہ غریبوں کو کس طریقے سے اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہاں بزرگان دین اولیاء کرام کی خانقاہوں میں جو لنگر چلا کرتے تھے اس کا نمونہ آپ کو اس مسجد میں، مسجد جمیل بیگ کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ہزاروں لوگ یہاں پر آتے ہیں، غریب آتے ہیں، بیماروں کے جو ہے سرپرست آتے ہیں، اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور وہ کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ لہذا اس لنگر کو جاری رکھنے میں میرا اور آپ کا مال لگنا چاہیے، میرے اور آپ کی قربانی یہاں پر ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں میں جب آپ شادی بیاہ کے اعتبار سے کوئی دعوت کرتے ہو، وہاں پر 10 لوگوں کے اور 50 لوگوں کے کھانے کا اضافہ کر کے یہاں پر آپ کو بھیجنا چاہیے۔ یہاں کے کام کرنے والوں کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ ہم ایک دن یا ایک ہفتہ اپنے گھر میں لنگر چلا کر دیکھیے، کروڑوں پتی آدمی ہیں، وہ اپنے گھر کے سامنے ایک مہینہ، ایک ہفتہ جو ہے لنگر لگا کر کھلا نہیں سکتا۔
یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس لیے دام دلم سخن خوب مدد کرنا ہے۔ عید کی خوشیوں میں ان غریبوں کو بھی ہمیں یاد کرنا ہے، اور یہ ہماری عید اصل میں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے ہے۔ ہم ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ ہو کہ ہم دوسروں کے لیے جینا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہم بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن کسی کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہم پیاسے رہنا پسند کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی کو پیاسا دیکھنا پسند نہیں کر سکتے۔ لہذا اس مسجد کے اندر جب بھی آپ آئیں ایک نیت اور ارادہ کر کے آئیں، 100 50 200 1000 2000 اپنے کو اللہ کے ان بندوں کو کھلانے پہ خرچ کرنا ہے، خوب تعاون کرتے رہیں۔ اور ایک آخر میں بات سمجھ لیں میرے عزیز دوستو، کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں اس میں آپ کی حفاظت کس میں ہے؟ آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس آگ سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس میں صرف ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر سے نکالو۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں خالق کا خوف ہے مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رہے گا تو ہم کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں، اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں نہیں ہے تو پھر اپنا سایہ بھی ڈراتا، سپلک بھی ڈراتی، چوہا بھی ڈراتا، سانپ بھی ڈراتا، ہر چیز ڈرانے والی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو، دماغ کو آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے۔ ہر آدمی مایوسی میں چلا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے لوگوں کے دماغوں پر لاک لگ گیا جیسا۔ ان کو پوچھو کہ بھائی کیوں آپ ذرا مسجد میں نظر نہیں آ رہے، فلاں جگہ کاروبار میں نظر نہیں آ رہے، ادھر نہیں آ رہے، نہیں اب کیا کرتے، اب کیا ہے زندگی، کورونا کبھی آ گیا تو کیا کرتے کہ کیا ہے، وہیں لڑک جانا پڑتا۔ خوف کھا گئے، مایوس ہو گئے، خودکشیوں تک کے چلے جا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، اور بھوک اور پیاس کی حالت میں رہنے کے باوجود کمانے کا جذبہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ بنداس کمائیے، آپ بالکل فائن پہ فائن کسی کے آتے ہیں وہ کر دیجئے، لیکن آپ کمائیے اس لیے کہ میری جتنی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے میرے گھر کے چلانے کے لیے اتنا کافی ہے، اس کے علاوہ میں اپنی قوم اور ملت کے لیے کما رہا ہوں۔ آپ کی کمائی میں، آپ کے مال میں ان غریبوں کا کیسا حق ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، آپ کے مالوں میں ان غریبوں کا حق ہے۔ مال کا حق ادا کرو گے مال باقی رہے گا، مال کا حق ادا نہیں کرو گے مال چھین لیا جائے گا۔ اللہ نے کتنوں کو کتنا نوازا تھا۔ جاؤ حیدرآباد میں جا کے دیکھ لو بیگمات کی حویلیاں، جاؤ جا کے بڑے بڑے بنگلوں کو دیکھ لو، اندر جو رہنے والا ہے اس کا انٹرویو لو۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، پریشانیاں بیان کرتے ہیں۔ ایک صاحب، ابھی میں ساؤتھ افریقہ کے سفر پہ تھا، میری نماز پڑھانے کے بعد جو ہے وہ مجھ سے ملاقات کیے، کہنے لگے کہ مولانا صاحب ایک 10 منٹ کا ٹائم آپ سے میں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، مغرب کے بعد چلیں گے۔ کہا کہ پھر وہیں 2 لقمہ کھانا کھا لیں گے۔ ٹھیک ہے چلیے۔ اب وہ شخص نے جس وقت میرے سامنے گاڑی لائی، مغرب کی نماز کے بعد ہم جب مسجد سے باہر نکل کے بیٹھنا چاہ رہے، تو میں نے میری زندگی میں انڈیا کے اندر ایسی گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا جس کے ساری چیزیں آٹومیٹک تھی، ڈور کھل جا رہا ہے، چھت ہٹ جا رہا ہے، فلاں چیز یہ ہو رہی ہے، ایک تو عجیب قسم کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مال دیا تو لوگوں کو بھی کیا ہے، یہ گاڑی میں پیسہ ڈالنے کا، بنگلے میں پیسہ ڈالنے کا، فلاں چیز میں ڈالنے کا، یہ عیش و عشرت کی جو زندگیاں ہیں نا، کرو بھائی، آپ گھر بھی بناؤ، گاڑی بھی لو، ضرورت کے لحاظ سے لو نا۔ میں پوچھا چلتے ہوئے کہ بھائی ماشاءاللہ گاڑی تو بڑی اچھی دکھ رہی ہے، تو ہمارے انڈیا کے لحاظ سے یہ کتنے کی ہوگی؟ تو بولے 3 کروڑ کی ہے، صرف 3 کروڑ کی ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد گھر پہ گئے، میں بولا بھائی اس کو کیا پریشانی ہوں گی؟ جاتی نمرود کے بادشاہ کی جنت نظر آ گئی مجھے۔ قالین بچھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، پارکنگ ہے، گارڈن ہے، سوئمنگ پول ہے، بہترین قسم کے جو ہے نظارے ہیں، سب کچھ ہے، لائٹنگ وغیرہ سب کچھ لگی ہوئی ہے۔ گزر رہے ہیں، گھر ختم ہی نہیں ہو رہا۔ آدھا ایکڑ زمین پہ بنگلہ ماشاءاللہ ہے، اور بیڈ روم میں جب داخل ہوئے تو ایک سے ایک لگژری چیزیں ہیں۔ آج کل کے تو ان کے جو حمام ہے نا، واش روم بولتے ہیں ہم،
وہ حمام بھی ایسے ہے کہ ہمارا پاس کا غریب گیا تو جہاں آتے ہی سو جائیں گا، نیند آ جائے گی اس کو. یعنی ایسا کسی زمانے میں سنتے تھے کہ اخبار بھی حمام میں بیت الخلاء میں پڑھتے، وہ سب دیکھ لیے. بہرحال بہت اچھا ساری چیزیں ہیں. اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو 10-12 مرغن قسم کی غذائیں بھی ہیں. ارے اللہ، یہ اس کو تو نے سب کچھ نعمتیں دیا، اب اس کی کیا پریشانی ہوں گی؟ دل میں سوچتے رہے. کھانا وانا کھلا دیے، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد جب انہوں نے اپنی کہانی اور قصے سنانے شروع کیے، وہ تو میں سنا بھی نہیں سکتا، مختصر اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. کس کے سامنے؟ ایک مولوی کے سامنے. اور مولوی کو اللہ کتنا مقام دیتا ہے وہ سمجھو آپ. یہ آپ سمجھو، دینداری کے اعتبار سے ہمارے پاس قدر نہیں ہے. بیرون ممالک میں ہم جب جاتے ہیں تو اس وقت ہماری قدر ہم کو محسوس ہوتی ہے، اور ہم فخر اور ناز سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بناؤ. یہ ایک محفوظ الرحمان تمہارے پاس تمہارے اورنگ آباد شہر کا بیٹھا ہوا ایک گناہگار بندہ ہے. میں آپ کو قسم کھا کر اس مسجد میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پلین کے اتنے سفر کیے کہ جس کی وجہ سے میں بیزار ہو چکا ہوں. مجھے بوریت آتی ہے، مجھے جانے کا لطف نہیں ہے، اب کوئی شوق تک کے نہیں. بغیر پیسے کے اللہ گھماتا ہے. آپ بولیں گے وہ کیسا کیا ہے؟ تو تمہارے بچے کو حافظ بنا دو، بعد میں آ کے میرا انٹرویو لو، میں آپ کو انٹرویو دینے کو تیار ہوں. بہرحال مختصر یہ کہ روئے دھوئے وہ بیچارے اور کہنے لگے کہ ایسا کوئی عمل وظیفہ بتا دو، ایسا کوئی تعویذ دے دو کہ جس میں میری یہ ساری بلا مصیبت جو ہے ختم ہو جانا. اب بلا کیا تھی ان کی؟ 10 دن کے بعد ایک کارخانے کو ایک بینک لے لے گا. یہ بنگلہ جس میں انہوں رہ رہے ہیں وہ 15 دن کے بعد ایک بینک لے لے گا. یہ بہترین کار جو ہے وہ تیسرا بینک جو ہے وہ اس کو لے لے گا. ہر چیز مارٹگیج کی ہوئی ہے، سود پہ قرض لے لیے ہیں، عیش کر لیے ہیں. اب وقت آیا ہے دینے کا. فٹ پاتھ پہ جا کر زندگی بسر کرنے کا وقت آیا. جب کوئی مولانا یاد آئے ان کو، اللہ کا کلام یاد آیا، ایسا کوئی وظیفہ دے دو جس میں 50 کروڑ کی ٹوپی جو ہے میرے اوپر نہ پڑے اور اس سے میں بچ جاؤں. تو بولا بھائی ایسا تعویذ یا ایسا وظیفہ ہوتا تو مولانا جو ہے یہاں کئی کو آتے تھے. 25 کروڑ کا کم سے کم بنگلہ ایک آدھ روز ہو کے اللہ سے بنا لیتے تھے. تو لوگ کیسی یعنی تعویذات میں اور قرآن پاک کے اندر اور وظیفوں میں کیسی چیزیں تلاش کرتے. 50 کروڑ کا قرضہ ادا ہو جانا، انہوں نے لیا 5 کروڑ کا قرضہ ادا ہونے کی دعا ہے. کیا پوچھتے کئی کو لیے بھائی آپ؟ اور 5 کروڑ تم یہ پڑھیں گے اور تمہارے قرضہ ختم ہو جائے گا بغیر کمائے ہوئے. ایسا کیسا کون سا فارمولا، ایسا کون سا نسخہ ہے؟ اور کس بیوقوف عامل نے آپ کو یہ دماغ میں ڈال دیا ہے قرضوں پہ قرضہ لیتے جاؤ؟ ارے بھائی جو بھی چیز قرض لے رہے ہیں، اور ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا نے کسی کا قرضہ نہیں دیا، ہم کہیں کو دیں گے. قرض حسنہ بولے تو ہنستے رہنا. ہم نے تو اس کو یہ بھی بنا لیا ہے. میرے عزیز دوستو، جتنی آپ کی آمدنی ہے روکھی سوکھی کھاؤ، لیکن قرض مت لو. خاص طور پر آپ سود انٹرسٹ کے معاملات میں مت جاؤ، ورنہ آپ کا اچھا مال بھی ضائع ہو جائے گا، اچھا مال بھی ختم ہو جائے گا. بہرحال میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ عید کا ایک موقع ہے. اس موقع پر آپ کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ یہ ہماری عید جو ہے یہ خوشیوں کی عید ہے، ایثار اور قربانی کی عید ہے. ہم غریبوں، یتیموں اور لوگوں کے لیے ہم جینا جانتے ہیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ کلام دیا ہے، وہ کلام ربانی ہے، اس کو ہم کو پڑھنا ہے اور زندگیوں کو بنانا ہے. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پورے امت مسلمہ کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے. جتنے حج بیت اللہ پر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ اور پوری امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور نصیب فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے. ہمیں بیت اللہ کی حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.